السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مِنْهَا العوارض الذاتية المبحوث عنها وهي كونها مثبتة للأحكام، ومنها ما ليست بمبحوث لها لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ككونها عامة أو مشتركة أو خبر واحد وأمثال ذلك، ومنها ما ليس كذلك ككونها قديمة أو حادثة أو غيرهما، فالقسم الأول يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم، والقسم الثاني يقع أوصافا وقيودا لموضوع تلك القضايا، كقولنا الخبر الذي يرويه واحد يوجب غلبة الظن بالحكم، وقد يقع موضوعا لتلك القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا، وقد يقع محمولا فيها نحو النكرة في موضع النفي عامة الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب شرح اس بات کی وضاحت کریں گے کہ آپ نے یہ پہلے پڑھا کہ کسی بھی علم کے اندر جس کے احوال اور عوارض سے بحث ہوتی ہے وہی اس علم کا موضوع ہوتے ہیں۔ لہذا ماقبل کے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اصول فقہ کے اندر ادلہ کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے اور احکام کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، لہذا ادلہ اور احکام دونوں اصول فقہ کا موضوع ہوں گے۔ اب ادلہ کے احوال اور اس کے عوارض ذاتیہ سے جو بحث ہوتی ہے تو صاحب کتاب آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ ادلہ کے عوارض ذاتیہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کیا تمام تر عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے یا کچھ سے بحث ہوتی ہے، ایسی احکام کے عوارض ذاتیہ کی کتنی قسمیں ہیں وہ قسمیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کون سی قسم سے بحث ہوتی ہے، کون سی قسم سے بحث کرنا مقصود ہوتا ہے اور کون سی قسم سے بحث کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں کہ ادلہ کے احوال اور عوارض ذاتیہ تین قسم پر ہیں۔ ادلہ کے احوال سے بحث ہونے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، بحث سے مطلب یہ ہے کہ دلیل کا مثبت للحکم ہونا، یہی اس کا وہ حال ہے یا وہ احوال ہیں، یہ مثبت للاحکام ہونا ادلہ کا، یہ وہ احوال ہیں جو مبحوث عنہا ہے، اسی سے بحث ہوتی ہے اصول فقہ کے اندر۔ لہذا آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ادلہ کے احوال جو ہیں عوارض ذاتیہ تین قسم کے ہوتے ہیں، کہ کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مبحوث عنہا ہوتے ہیں، جو عوارض ذاتیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلیل مثبت للحکم ہے، اور کچھ عوارض ذاتیہ وہ بھی ہوتے ہیں جو مبحوث عنہا تو نہیں ہوتے ہیں، جن احوال کی بنا پر دلیل کا مثبت للحکم ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن مبحوث عنہا نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو مبحوث عنہا جو احوال ہیں ان احوال مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے میں دخل ہوتا ہے، یعنی جو احوال مثبت للحکم ہونے کو بتاتے ہیں ان کے مثبت للحکم ہونے میں کچھ احوال کو دخل ہوتا ہے، تو ایسے احوال،
ایسے عوارض ذاتیہ جو مقصوداً اور قصداً مبحوث عنہا تو نہیں ہوتے لیکن مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے میں انہیں دخل ہوتا ہے، تو یہ دوسری قسم ہوتی ہے احوال کی۔ تو ادلہ کی احوال اور عوارض ذاتیہ کتنے قسم کے ہو گئے؟ اولاً وہ عوارض ذاتیہ جو مبحوث عنہا ہوتے ہیں، اور ثانیاً وہ عوارض ذاتیہ جو مبحوث عنہا تو نہیں ہوتے لیکن مبحوث عنہا کے ساتھ انہیں لاحق ہونے میں دخل ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ عوارض ذاتیہ ہیں بچوں جو نہ مبحوث عنہا ہوتے ہیں اور نہ ہی مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے میں انہیں کوئی دخل ہوتا ہے۔ تو تین طرح کے احوال اور عوارض ذاتیہ ادلہ کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے احکام کے بھی عوارض ذاتیہ تین قسموں کے ہوتے ہیں۔ احکام کے عوارض ذاتیہ احوال تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں احکام کے کہ جو مبحوث عنہا ہوتے ہیں۔ مبحوث عنہا ہونے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ یعنی وہ احوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم فلاں دلیل سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی وہ ایسے احوال ہوتے ہیں۔ مبحوث عنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احکام کا ان عوارض کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام ثابت بالادلہ ہیں۔ تو کچھ تو عوارض ذاتیہ ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکم دلیل سے ثابت ہو رہا ہے، اور کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مبحوث عنہا تو نہیں ہوتے، جن کی بنا پر یہ تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حکم ثابت ہو رہا ہے، بلکہ مبحوث عنہا جو عوارض ذاتیہ ہیں ان کے ساتھ لاحق ہونے میں انہیں دخل ہوتا ہے۔ اور کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو نہ مبحوث عنہا ہوتے ہیں اور نہ ہی مبحوث عنہا کے ساتھ لاحق ہونے میں انہیں کوئی دخل ہوتا ہے۔ اس طرح سے احکام کے عوارض ذاتیہ بھی تین قسم پر ہیں، جس طریقے سے ادلہ کے عوارض ذاتیہ تین قسم پر تھے۔ دوسری بات بچوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو عوارض ذاتیہ مبحوث عنہا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قضیہ کلیہ جس کا ذکر پہلے ہوا، جو مسائل اصول فقہ پر پیش کی جانے والی دلیل ہوتی ہے، اس کا جو کبرا ہوتا ہے یا اس کا جو قضیہ کلیہ ہوتا ہے، اس قضیہ کلیہ کا ہمیشہ محمول بنتے ہیں۔ یعنی وہ عوارض جو کہ مبحوث عنہا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ قضیہ کلیہ کا محمول واقع ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ صاحب کتاب ایسی ہی مثالیں پیش کریں گے جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ عوارض ذاتیہ مبحوث عنہا ہیں، اور اس مثال میں دیکھیے یہ محمول واقع ہوئے ہیں۔ اور وہ عوارض ذاتیہ جو مبحوث عنہا نہیں ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے؟ مبحوث عنہا نہیں ہوتے ہیں، وہ محمول تو واقع نہیں ہوتے لیکن وہ موضوع کی قیود اور اوصاف واقع ہو جاتے ہیں۔ کیا واقع ہو جاتے ہیں؟ موضوع کی قیود اور اوصاف واقع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ قضایا کا خود موضوع بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ کیا واقع ہو جاتے ہیں؟ موضوع بھی واقع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی محمول بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ محمول بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ لیکن محمول واقع ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مبحوث عنہا ہیں، بلکہ مبحوث عنہا ہونے کا معنی کیا ہے؟ مثبت للاحکام ہو، دلیل کے وہ احوال جو کہ مثبت للحکم ہو، یہ ہے مبحوث عنہا ہونے کا معنی۔ اگرچہ قسم ثانی کے جو احوال ہیں وہ اگرچہ کہیں پر محمول بھی واقع ہو جائیں، لیکن چونکہ مثبت للاحکام وہ نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ مبحوث عنہا تو تب بھی نہیں کہلائیں گے۔ جیسے ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے وعلم آپ جان لیجئے ان العوارض ذاتیہ للادلہ، ادلہ کے عوارض ذاتیہ ثلاثۃ اقسام، تین قسم پر ہیں۔ منہا پہلی قسم وہ ہے العوارض ذاتیہ المبحوث عنہا، وہ عوارض ذاتیہ جو کہ مبحوث عنہا ہے۔ اور مبحوث عنہا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہی مبحوث عنہا ہونے کا مطلب ہے کونہا مثبتۃ للاحکام، ادلہ کا یا احوال کا مثبت للاحکام ہونا، یہ ہے ان عوارض اور احوال کا مبحوث عنہا ہونے کا مطلب۔ ومنہا ما لیست بمبحوث لہا، اور کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو مبحوث عنہا نہیں ہوتے، بے مبحوث لہا کہہ دیا ہے، ہونا چاہیے تھا مبحوث عنہا۔
کہ کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں ادلہ کے جو مبحوث عنہا نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کا مثبت للاحکام ہونا نہیں پایا جاتا ہے، لیکن لہا مدخل فی لحوق ما ہی مبحوث عنہا، لیکن ان کو مبحوث عنہا جو عوارض ذاتیہ ہیں ان کے ساتھ لاحق ہونے میں انہیں دخل ہوتا ہے۔ کونہا عامتاً، جیسے کہ دلیل کا یا ادلہ کا عام ہونا، تو عام ہونا یہ بھی دلیل کا ایک حالت ہے، دلیل کا مشترک ہونا یا ادلہ کا عام ہونا، مشترکہ ہونا، یا ادلہ کا خبر واحد ہونا یا ادلہ کا خبر متواتر ہونا، یہ متواتر ہونا، عام ہونا، مشترک ہونا، یہ سب کے سب دلیل کے احوال ہیں، عوارض ذاتیہ ہیں، لیکن عام ہونا، مشترک ہونا، خبر واحد ہونا، ان سے حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ مثبت للاحکام نہیں ہوتے، اس لیے یہ مبحوث عنہا تو نہیں کہلائیں گے، لیکن مثبت للحکم جو عوارض ذاتیہ ہیں ان کا مثبت للحکم ہونا جو ہوتا ہے، ان میں مثبت للحکم ہونے میں ان کو عام ہونے کو، مشترک ہونے کو، خبر واحد ہونے کو دخل ضرور ہوتا ہے۔ کیوں دخل ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکم جب ثابت ہوتا ہے تو اس میں دلیل کو دیکھا جاتا ہے کہ عام ہے یا خاص ہے، اگر عام ہے، خاص ہے، تو ایسی صورت میں وہ دلیل قطعی ہوگی، یقینی ہوگی، اس سے حکم قطعی اور یقینی ثابت ہوگا، یعنی حکم قطعی ثابت ہوگا، اور عام ہے تو اس سے بھی حکم احناف کے نزدیک قطعی اور یقینی ثابت ہوگا، جبکہ شوافع کے نزدیک اس سے حکم ظنی ثابت ہوگا۔ ایسی مشترک ہے تو اس میں تعامل کی ضرورت ہوگی، اس طریقے سے حکم ثابت ہوں گے۔ خبر واحد ہے تو اس سے حکم تو ثابت ہوگا، خبر واحد ہونے کی بنا پر خبر واحد ہونے کا دخل اس میں ہے کہ اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ ظنی ہوگا۔ تو یہاں پر مبحوث عنہا کے ساتھ ان کو دخول لحوق میں دخل ضرور ہے، اگرچہ خود یہ مبحوث عنہا نہیں ہے۔ ومنہا، اور ایسی کچھ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں ما لیس کذالک جو ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی نہ مبحوث عنہا ہوتے ہیں، نہ ہی مبحوث عنہا کے ساتھ ان لاحق ہونے میں انہیں کوئی دخل ہوتا ہے۔ کونہا، جیسے کہ ادلہ کا قدیم ہونا، حادث ہونا وغیرہ، تو قدیم ہونے کا حکم کے ثابت ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے نا، حادث ہونے کا حکم کے ثابت ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جس طریقے سے حکم کا ثبوت دلیل قدیم سے ہوگا، ویسے ہی حکم کا ثبوت دلیل حادث سے بھی ہوتا ہے۔ تو حکم کے ثبوت میں یا دلیل کا مثبت للحکم ہونے میں اس کے قدیم اور حادث ہونے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ فالقسم الاول، تو قسم اول جو کہ مبحوث عنہا ہے، وہ عوارض ذاتیہ جو کہ مبحوث عنہا ہوتے ہیں، یقع محمولات فی القضایا التی ہی مسائل ھذا العلم، کہ وہ قسم اول کے جو احوال ہیں وہ سب کے سب قضایا میں محمول واقع ہوتے ہیں۔ کون سے قضایا میں؟ التی ہی مسائل ھذا العلم، جو اس علم کے مسائل ہوتے ہیں۔ والقسم ثانی، اور قسم ثانی جو ہے یعنی جو مبحوث عنہا نہیں ہوتے لیکن مبحوث عنہا کے ساتھ ان کو دخل ہوتا ہے، یقع اوصافا و قیودا، یہ قسم ثانی کے احوال جو ہیں وہ اوصاف و قیود واقع ہو جاتے ہیں موضوع تلک القضایا، مسائل اصول فقہ کے جو قضایا ہوتے ہیں ان قضایا میں موضوع کے اوصاف اور قیود واقع ہو جاتے ہیں۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا کہنا، الخبر الذی یرویہ واحد یوجب غلبۃ الظن بالحکم، تو یوجب غلبۃ الظن یہ محمول ہے، اور غلبہ ظن بالحکم کو واجب کرنا یہ ایک حکم ہے، یہ اثبات حکم ہے، اور یہ اثبات حکم یہ موجب حکم ہونا یہ دلیل کا یہ وہ حالت ہے کہ جو مبحوث عنہا ہے، لہذا یہ محمول واقع ہو گیا۔ اور الخبر الذی یرویہ واحد، یہ خبر واحد ہونا یہ قسم ثانی کے احوال ہیں، اور یہ موضوع کے قیود واقع ہو گئے، یعنی موضوع ہے الخبر اور اس کے اوصاف اور قیود ہیں الذی یرویہ واحد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقد یقع موضوعا، کبھی قسم ثانی کے جو احوال ہوتے ہیں وہ موضوع بھی واقع ہو جاتے ہیں، ان قضایا کے موضوع واقع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ العام یوجب الحکم قطعا، عام حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے۔ تو یوجب الحکم قطعا، موجب حکم ہونا یہ کہ یہ تو وہ حالت ہے، وہ عارض ہے جو کہ دلیل کو عارض ہوتا ہے، دلیل کے حالت ہوتی ہے، اور وہ مبحوث عنہا ہوتی ہے، مثبت للحکم ہوتی ہے، اس لیے یہ محمول ہی واقع ہوگا۔ اور العام، عام ہونا دلیل کا، یہ قسم ثانی کے احوال سے ہے،
اور یہ موضوع واقع ہو گیا ہے۔ وقد یقع محمولا، اور کبھی کبھی قسم ثانی کے احوال جو ہیں وہ محمول بھی واقع ہو جاتے ہیں قضایا میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے النکرۃ فی موضع النفی عامۃ، نکرہ موضع نفی میں عام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عام ہونا یہ دلیل ہی تو ہوگی نا، دلیل کا ہی تو حالت ہے، تو عام ہونا یہ یہاں پر محمول واقع ہو گیا۔ لیکن محمول واقع ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ مبحوث عنہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضع نفی میں نکرہ کا واقع ہونا یہ عام ہے، یعنی موضع نفی میں نکرہ عام ہو جاتا ہے، تو عام ہو جانا اس کا، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھائی؟ ہاں، اسی طریقے سے صاحب شرح فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ادلہ کے عوارض دیکھے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایسی ہی حکم کے بھی، احکام کے بھی عوارض کی 3 قسمیں ہیں، ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْأَعْرَاضُ ذَاتِيَّةٌ لِلْحُكْمِ، ایسے ہی حکم کے اعراض ذاتیہ ثلاثۃ اقسام ایضاً، ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم وہ ہے ما یکون مبحوثا عنہا، جو حکم کے وہ عوارض جو مبحوث عنہا ہوتے ہیں۔ مبحوث عنہا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر حکم کے عوارض ہے نا، تو حکم کے عوارض کے مبحوث عنہا ہونے کا مطلب ہے وہ ہوا کون الحکم ثابتا بالادلۃ المذکورہ، یعنی حکم کا ادلہ مذکورہ سے ثابت ہونا اگر پایا جا رہا ہے، کہیں پر حکم ثابت ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ حکم کا وہ عارض ہے جو کہ مبحوث عنہا ہے۔ وثانی، اور دوسری قسم وہ عوارض حکم ہے ما یکون لہ مدخل فی لحوق ما ہوا مبحوث عنہا، کہ جن کو ان احوال کے ساتھ لحوق میں دخل ہے جو مبحوث عنہا ہوتے ہیں، کا کون ہی متعلقا بفعل البالغ، جیسے کہ حکم کا یا کسی حکم کا متعلق ہونا بالغ کے فعل سے یا بچے کے فعل سے یا وغیرہ وغیرہ سے۔ تو دیکھیے بالغ کا فعل سے متعلق ہونا، تو بالغ کے فعل سے متعلق ہونا یہ ایک ایسی حالت ہے جو حالت مثبت للحکم تو نہیں ہوتی ہے، وہ ثابت بالدلیل تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ثابت بالدلیل جو حکم ہوتا ہے اس حکم میں اس کو دخل ضرور ہوتا ہے کہ بالغ کا فعل ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ واجب بھی ہو سکتا ہے، فرض بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بچے کا فعل ہے تو وہ مستحب ہی ہوگا، وہ واجب یا فرض کی قبیل سے نہیں ہوگا۔ تو پھر جو واجب یا فرض جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس حکم میں ان کو دخل تو ہے لیکن خود یہ حکم نہیں ہے۔ ورنہ ابھی ایسی دوسری چیزیں۔ والثالث، اور تیسری قسم وہ عوارض ہیں مالا یکون کذالک، جو ایسے نہیں ہے، یعنی نہ ہی مبحوث عنہا ہے قصدن اور نہ ہی مبحوث عنہا کے ساتھ ان کو دخل ہے۔ فالاول، تو حکم کے جو عوارض ہیں اس کی 3 قسم ہو گئیں۔ تو پہلی والی جو قسم ہے کہ جو مبحوث عنہا ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یکون محمول فی القضایا، تو یہ ان قضایا میں التی ہی مسائل ھذا العلم، جو قضایا اس علم کے مسائل ہوتے ہیں ان قضایا میں محمول ہی واقع ہوں گی ایسے احوال۔ والثانی، اور دوسری قسم کے جو عوارض ہیں جو کہ دخل ہوتا ہے جن کو مبحوث عنہا کے ساتھ، کہہ رہے ہیں کہ دوسرے والے ما یکون وہ ہوتے ہیں لہو مدخل فی لحوق ما ہوا مبحوث، کہ جن کو فرماتے ہیں کہ والثانی، اور دوسری قسم کے جو احوال ہیں اوصافا و قیودا، وہ اوصاف اور قیود واقع ہو جاتے ہیں لموضوع القضایا، قضایا کے موضوع کے لیے اوصاف و قیود واقع ہوتے ہیں۔ قد یقع موضوعا، اور کبھی خود بھی موضوع واقع ہو جاتے ہیں، وقد یقع محمولا، اور کبھی خود بھی محمول بھی واقع ہو جاتے ہیں، یعنی دوسری والی قسم کے جو احوال ہیں وہ کچھ بھی واقع ہو جاتے ہیں، لیکن محمول جب بھی واقع ہوں گے تو ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ مبحوث عنہا ہیں، کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ مبحوث عنہا جو احوال ہیں وہی محمول واقع ہوتے ہیں، لہذا جب یہ قسم ثانی کے احوال محمول واقع ہو جائیں گے تو یہ بھی مبحوث عنہا ہو جائیں گے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ مبحوث عنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت بالادلہ ہوں، یہ بتائے، اور یہ یہاں پر ایسے ہے نہیں، لیکن محمول تو واقع ہو جاتے ہیں لیکن یہ مبحوث عنہا نہیں ہوتے ہیں۔ وقد یقع محمول، کبھی محمول واقع ہو جاتے ہیں، قولنا، جیسے کہ ہمارا کہنا الحکم المتعلق بالعبادہ، وہ حکم جو کہ متعلق ہوتا ہے عبادت سے، یثبت بخبر الواحد، وہ خبر واحد سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہونا یہ حکم کا ایک عارض ہے جو کہ محمول واقع ہوا، یثبت بخبر الواحد پر محمول واقع ہوا، اور الحکم المتعلق بالعبادہ، المتعلق بالعبادہ ہونا یہ وہ حالت ہے، وہ عارض ہے جو کہ قسم ثانی سے ہے، جس کا تعلق جو نہ ہی مبحوث عنہا ہے لیکن وہ الحکم کی صفت واقع ہو گیا ہے جو کہ الحکم مبحوث عنہ ہے۔
वनहव ऐसे ही अल-उक़ूबत ला यसबुतु बिल क़यास, उक़ूबत क़यास से साबित नहीं होती है। ला यसबुतु साबित ना होना या साबित होना ये तो क्या है, महमूल वाक़ होगा। क्यों? इसलिए कि साबित होना या साबित ना होना हुक्म का ये मबहूस अनहा है। और अल-उक़ूबा उक़ूबत से मुताल्लिक़ होना और इबादत से मुताल्लिक़ होना, ये सब के सब क्या है, ये किस्म सानी के अहवाल हैं जिनको फ़ेल हुक्म के साबित होने में दख्ल ज़रूर होता है कि अगर उक़ूबत है तो दलील क़तई से ही वो साबित होगा, और अगर इस्तिहबाब की कबील से है तो वो इबादत की कबील से है तो वो ख़बर वाहिद से भी साबित हो जाएगा हुक्म, है ना। तो ख़बर हुक्म के साबित होने में इनको दख्ल ज़रूर है। यहाँ पर अल-उक़ूबा ये मौजू वाक़ हो गया। वरना वो ऐसे ही एक मिसाल ज़कातुस्सबी इबादतुन, सभी बच्चे की ज़कात जो है वो इबादत है। इबादत होना एक हुक्म है, क्या है, एक हुक्म है, तो यहाँ पर सबूत हुक्म हो रहा है, वो तो महमूल ही वाक़ हो गया। लेकिन ज़कातुस्सबी यहाँ पर इबादतुन एक क्या है, एक हुक्म है, लेकिन ऐसा हुक्म है कि जो साबित नहीं होता है दलील से, बल्कि इबादत का वो हुक्म जो दलील से साबित होता है उसके सबूत में इबादत को दख्ल ज़रूर है। तो यहाँ पर इबादत होना यहाँ पर ये महमूल वाक़ हो गया, जो कि ज़कात सभी एक हुक्म है उसके लिए ये महमूल वाक़ हो गया इबादत होना, जो कि किस्म सानी के अहवाल से है। वामा सालिस रही तीसरी किस्म, चाहे वो मिन किलल किस्मैन दोनों किस्मों में से, यानी चाहे अदिल्ला के अहवाल की जो तीसरी किस्म है, ऐसी हुक्म के अहवाल की जो तीसरी किस्म है, तो दोनों में से हर एक की जो तीसरी किस्म है फ़बे माज़लिन अन हाज़ल इल्म, वो इस इल्म से दूर है, व अन मसाइल ही, ऐसे उसूल फ़िक़्ह मसाइल से भी वो दूर है, अलग है, उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको ना ही दख्ल होता है ना ही वो ख़ुद मबहूस अनहा होती हैं। आज की गुफ्तगू बच्चों यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।